نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تدهن فيدهنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين فتح باب نبوت بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو آپ کو آج سنانی ہے اور یہ حدیث شریف ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3047 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پہلے جو معاشرے تھے ان کی جو صورتحال تھی اس کی خبر ہمیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کو بھی آپ علم غیب ہی کہیں گے نا، حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اب کتنا جانتے ہیں یہ مولوی سے مت پوچھئے، یہ جس نے دیا ہے اس سے پوچھئے، جس کو ملا ہے اس سے پوچھئے۔ مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، بنی اسرائیل کا معاشرہ بگڑ گیا۔ اور کیسے بگڑا؟ نمبر 1 اس میں سچائی ختم ہو گئی۔ نمبر 2 قتل ناحق، بغیر کسی وجہ کے کسی کو مار دیا، چلتے چلتے گولی مار دی، قتل کر دیا۔ کرپشن عروج پہ، تھلو لے کے ہوتے تک، ظلم، سود، زنا، تمام برائیاں بنی اسرائیل کے معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ فنحتہم علماؤہم، جو بنی اسرائیل کے علماء تھے انہوں نے منع کیا، اور بندے دے پتر بن جاؤ، کی کر رہے ہو؟ ظلم کیوں کر رہے ہو تسی؟ سود کا کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ بھتہ خوری کیوں کر رہے ہو؟ کرپشن کیوں کر رہے ہو؟ قتل ناحق کیوں کر رہے ہو؟ غریبوں کا مال کیوں لوٹ رہے ہو؟ یتیموں کے مال پر قبضہ کیوں کر رہے ہو؟ بہنوں کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ وہ علماء ان کے بڑی دلیری کے ساتھ منع کرتے رہے۔ فلم ینتہو، لیکن قوم نہ مڑی،
قوم نے کیا جی یہ سیاسی گلن مولوی صاحب تسی مسجد تک رہو، انہوں نے پھر منع کیتا، پھر نہ باز آئے، پھر منع کیتا، پھر نہ باز آئے۔ سنو جی اگے کی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجالسوہم، پھر بنی اسرائیل کے علماء بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، وواکلوہم وشاربوہم، انہوں نے روٹی بھی کھا دی تو انہوں نے چائے بھی پی دی۔ جب یہ کام ہوا فضرب اللہ قلوب بعضہم علی بعض، تو اللہ تعالیٰ نے منع کرنے والے اور گناہ کرنے والوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل آپس میں خلط ملط کر دیے تو ان کے دل میں جو دین کی غیرت تھی وہ بھی اللہ نے واپس لے لی۔ علماء کے دل میں جو دین کی غیرت تھی وہ واپس ہو گئی۔ جب اللہ نے وہ غیرت واپس لے لی، ان معاشرہ سارا برابر ہو گیا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ 6 سپارے کا آخری رکوع اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے اس قوم پر لعنت بھیجوائی۔ جدو انہوں نے لعنت بھیجی اور جس دے ہوتے لعنت پہندی گئی، اللہ نے انہوں خنزیر بنا چھڑیا، وہ بندر بن گیا، سور بن گیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، یہ مولویوں نے خود پیڑا کام نہیں کیتا، لیکن صرف جا کے کیا، عمران خان جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، نواز شریف جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا۔ آج اگر عمران خان نظام مصطفیٰ کا اعلان کرے سارے نالوں پہلے میں وہ دے پیچھے لوں۔ سانو کہندے نا جی یہ خان دے مگر ہیں، اسی کہندے تسی نظام مصطفیٰ دی گال کرو، نواز شریف صاحب تسی کرو، اسی تواڈے مگر اگے لگو تسی، تے جے تسی اگے بھی نہیں لگ دے، کرپشن بھی تسی کیتی، پیسے بھی تسی لٹے، پہلیاں بھی تسی لے لیاں، سارے نے مل جل کے پورے پاکستان نو لٹ کے اتنا لٹ چھڑیا کہ پاکستان دا نقشہ بدل چھڑیا، ہن سانو کہندے تسی نہ بولو۔ اچھا توجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی، حضور اس دن ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تکیے کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بات چیت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اچھا انج ہویا۔ جب بات مکمل ہوئی حضور نے فرمایا انہاں دیاں شکلاں بدل دتیاں گئیاں، تے جدوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ گل کی، حضور یہ جڑی تہاڈی امت دے علماء ہون گے انہاں دی کی شان ہوئے گی؟ انہاں دا تے تسی مسئلہ دس چکے ہو، ہن اپنی امت دے علماء دا مسئلہ دسو۔ سرکار پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تکیہ ہٹاؤ، حضور آگے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا لا لا لا، فرمایا نہیں میری امت کے علماء ایسا نہیں کریں گے۔ نہیں میری امت کے علماء ایج نہیں کریں گے، میری امت کے علماء سست نہیں ہوں گے، میری امت کے علماء بے غیرت نہیں ہوں گے، میری امت کے علماء حکومتی مشیروں اور وزیروں کے ساتھ رابطے، میری امت کے علماء حکومتوں کو سلام حضور لا حضور جلال میں آگے فرمایا لا میری امت کے علماء ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میری امت کے علماء سنو، میں تم سے خطاب کرنے لگا، ہمیں مت کوئی اشارہ دے کہ آپ نے تقریر کیسے کرنی ہے، آپ نے آج کس موضوع پر بولنا ہے، ہمیں ہر طرح کا اشارہ رسول اللہ دے گئے ہیں۔ رسول اللہ کا یہ پیغام ہے، فرمایا تم نے حالات کو دیکھنا نہیں ہے، تم نے حالات کو بدلنا ہے۔ بس آیا ہی آیا۔ حضور نے ٹیک چھوڑی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، نہیں مجھے تو میرے رب کی قسم ہے، میری امت کا مولوی ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے تم نے ضرور منع کرنا ہے۔ اگلی جڑی گل حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، فرمایا اگر تمہارے پاس اقتدار آ جائے تو پھر ایک وہ عورت
جو قرآن پڑھ کر اپنے بچوں کے لیے رحم کی اپیل کر رہی ہے اور اگلے دن اس کے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بچوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، فرمایا جب تمہارے پاس اقتدار آ جائے، تمہارے پاس طاقت آ جائے تو پھر تم نے ان کے لیے مسجد میں بیٹھ کر بد دعائیں نہیں کرنی، وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، فرمایا تسی ظالم دا گریبان پھاڑ کے کہنا اے کمینیا تو نے اس پر ظلم کیا تھا، اب شریعت مطہرہ کا فیصلہ یہ ہے جس طرح تو نے اس کو قتل کیا تمہاری گردن بھی اتار دی جائے۔ فرمایا تم نے جے آئی ٹی نہیں بنانی، 1 مہینے سے جے آئی ٹی بن گئی جناب، 1 مہینے بعد تحقیق۔ اسلام میں جے آئی ٹی کا تصور نہیں ہے، اسلام میں عدالت کا تصور یہ ہے۔ فرمایا جب تمہیں پتہ چل جائے اس شخص پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے پھر سزا دینے میں دیر نہیں کرنی، سب کے سامنے سر عام جس طرح اس نے ظلم کیا ہے تم نے اس کے ظلم کا بدلہ ایسے پورا کر دینا۔ جب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لاکھوں افراد گرفتار ہوئے تو انہیں ایم پی او یا پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے 90 دن کے بعد تو جا کر پتہ چلا ہے کیڑی جیل کے اندر بیٹھے، اور جب یہ دوسرے گرفتار ہوں پہلے دن جیل بھرو اگلے دن جیل خالی کرو تحریک شروع ہو جاتی۔ وہ جسٹس جس نے عدالت میں عدل کو نافذ کرنا تھا وہ کہہ رہا ہے 10 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں جی، 5 بجے 5:15 بجے آ جاؤ، 5:30 بجے آ جاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جن کتابوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ لارڈ میں کالے کی ہے، تمہارے ہاتھ میں گورے کی کتاب ہے، اور جس دین کی باتیں مولوی خادم حسین رضوی کر کے گیا ہے اس دین میں گورے کی کتاب سے فیصلہ نہیں ہوتا، محمد عربی کی کتاب سے فیصلہ ہوتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا پاکستان ان مقاصد کی طرف واپس آ رہا ہے۔ علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب قربانی دی تو اس کے 1929 میں آپ نے قربانی دی اور 47 کے اندر پاکستان بن گیا۔ پاکستان بنا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے، یہ لومڑ تیر بلے اور شیر کے لیے نہیں بنا تھا۔ پھر غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 295 کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے علم الدین نے قربانی دی، جان دی، پاکستان بن گیا۔ ممتاز حسین قادری نے قربانی دی، اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ اور اسی لیے 27 فروری کو جو ہڑتال رکھی گئی ہے یہ تہاڈا فائدہ ہے، ورنہ امام حسین فرما گئے الکامل فی تاریخ کے اندر آپ نے خطبہ دیتا، سیاسی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا کدو مسیح تو باہر آنا ہے، سنو جی مسجد نبوی کا سجادہ نشین تم سے مخاطب ہے، اور اس خطبے میں میٹھا پن بالکل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله۔ آپ نے فرمایا میں تم سے سیاسی بات کرنے لگا ہوں، تم نے اگر اس شخص کا زمانہ پایا جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیا، جس نے سنت رسول کی مخالفت کی، جس نے شریعت کی حدود کو پامال کیا، اور تم نے اس کے خلاف زبان سے اور عمل سے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو فرمایا سن لو جہنم کے جس طبقے میں اللہ اس کو پھینکے گا ساتھ تمہیں بھی پھینکے گا۔ جانے کی صلاح ہے جہنم میں؟ تو جب نہیں ہے تو پھر کھڑے ہو جاؤ محمد عربی کے دین کے ساتھ۔